بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلباء، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق عقیدہ رسالت کو تفصیل سے پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی کلاس میں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس لیکچر کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، رسالت والے منصب کی خصوصیات کیا ہیں؟ واضح کریں۔ اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے انبیاء کرام کی خصوصیات۔ اس کے بعد ہے انبیاء کرام میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بشریت یا انسانیت۔ انبیاء کرام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تمام انبیاء کا تعلق نوع بشر انسانی سے ہی رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں رہ کر اللہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنانا کسی فرشتے کے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کے لیے انسان ہی موزوں ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ اعلان کروایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میں صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اس کے بعد نمبر 2، معصومیت۔ انبیاء کرام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، تمام انبیاء ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ سے پاک رہے۔ یہ انبیاء کا ہی خاصہ ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضرات انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ تیسرا ہے حسن اخلاق۔ بہترین اخلاق وہ کارآمد ہتھیار ہے جس کے ذریعے پتھر کو موم کیا جا سکتا ہے۔ نبوت ایک ایسا عمل ہے جس میں جہالت سے آئی انسانیت کو ہدایت کے چراغ دکھائے جاتے ہیں، جس کے لیے حسن اخلاق کی بے پناہ ضرورت ہے۔ تمام انبیاء اس روحانی اصلاح سے لیس تھے۔ چوتھے نمبر پر ہے وہابیت۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے جو ذاتی جدوجہد اور سعی سے یعنی کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ نبوت کسبی نہیں بلکہ خداداد اعزاز ہے جو اللہ کے منتخب بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے زہد و تقوی۔ اگرچہ نبوت ایک کسبی منصب نہیں ہے، لیکن تمام انبیاء کرام بعثت ملنے سے پہلے ہی نہایت برگزیدہ اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، عام انسانوں کی بنسبت کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ نمبر 6، دعوت اللہ۔ تمام انبیاء میں قدر مشترک یہ رہی کہ تمام انبیاء کا ایک ہی نعرہ اور ایک ہی دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے حضور سجدہ ریز رہو، اسی میں تمہاری کامیابی و کامرانی مضمر ہے۔ نمبر 7، بہترین رہنما۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک مکمل اور بہترین رہنما کا کردار ادا کرتا ہے۔ تمام انسانوں کی بنسبت ایک نبی میں کہیں زیادہ قائدانہ صلاحیتیں رکھی جاتی ہیں، جن کو بروئے کار لا کر وہ اپنی قوم کی بہترین اصلاح کا انتظام کرتا ہے۔ نمبر 8، تعلیمات من جانب اللہ۔ انبیاء کرام دین اور شریعت کی کوئی بھی بات کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی ان کی مرضی یا ذاتی رائے کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے انبیاء علیہ السلام تک اپنے احکامات وحی فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء اللہ کی طرف سے وحی کردہ احکام و تعلیمات ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن مجید کی سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں نہیں بناتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ نمبر 9، واجب اطاعت۔ انبیاء کرام کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے کوئی رسول اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 10، نبوت کا اصل مقصد۔ نبوت کا اصل مقصد اعلی کلمت اللہ رہا، یعنی زمین پر اللہ کا قانون جاری ہو جائے اور اللہ کا دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورۃ الصاف کی آیت نمبر 9 ہے، اس کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اگلا سوال ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں؟ وضاحت کریں۔ میں ہیڈنگ دیں گے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب جہالت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، انتہائی پسماندہ، غیر مہذب، جاہل اور مشرکانہ رسومات کے پابند تھے۔ قتل و غارت گری، لوٹ مار، فحاشی کا دور دورہ تھا۔ ایسے میں خداوند تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر تاریکیوں میں ڈوبے عربوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ بقول الطاف حسین حالی، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب وقوب صبر رحمت، ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نبید مسیحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان خصوصیات کی بطور خاص حامل تھی۔ نمبر 1، رسالت عامہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی رسالت ان کی قوم اور زمانے تک محدود رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف اقوام میں مختلف انبیاء موجود رہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر رسالت سے نوازا گیا جو کسی وقت، زمانہ یا قوم تک محدود نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے واسطے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 2، سابقہ شریعتوں کی منسوخی۔ شریعت محمدی میں نفاذ کے بعد شریعت محمدی کے نفاذ کے بعد پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، جن سے مراد شریعت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، شریعت عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تمام شرائع سابقہ ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3، حفاظت کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بہت سی کتابیں نازل کیں، لیکن اہل کتاب نے ان آسمانی کتابوں کی اصلی شکل تبدیل کرتے ہوئے ان میں طرح طرح کی تحریفیں یعنی تبدیلیاں کر ڈالیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس میں کوئی شخص معمولی سی تبدیلی و تعریف نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ نمبر 4، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین اکرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، حضور کے افعال اور حضور کا ہر عمل کتب حدیث میں تحریر کر کے اسے محفوظ کر دیا۔ اس طرح اللہ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، اسی طرح سنت نبوی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، تکمیل دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل شریعت عنایت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہ اعزاز آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نمبر 6، ختم نبوت۔
ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا وہ مبارک سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ 1,24,000 پیغمبروں سے چلتا ہوا آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ اب کوئی حقیقی یا بروزی نبی نہیں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نمبر 7، معراج نبوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش خداوندی پر طلب فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کلام کیا۔ کسی نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا معراج کی فضیلت سے نہیں نوازا گیا۔ اسی رات مومنوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، وہیں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ قرآن نے معراج نبوی کے واقعہ کو کچھ یوں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس کے بعد نمبر 8، جامعیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت محمدی کو بدرجہ اتم جامعیت حاصل ہے۔ پچھلے تمام انبیاء کرام کی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، ایوب علیہ السلام کا صبر، موسیٰ علیہ السلام کا جلال و صفت کلیم اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی صفت خلیل اللہ، تمام صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں پائی جاتی ہیں۔ حسن یوسف کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لقطعن قلوبہن بأیدیہن، یعنی زلیخا کو ملامت کرنے والی زنان مصر جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر میرے محبوب کا چہرہ انور دیکھتیں تو یقیناً وہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتیں۔ اس کے بعد ہے مقام محمود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا گیا۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مخصوص مقام عطا کیا جائے گا۔ وہ مقام و مرتبہ کیسا ہوگا اس کی تفصیل تو کہیں مذکور نہیں، البتہ وہاں آپ کا مقام سب سے برتر اور ممتاز ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 ہے، جس کا ترجمہ ہے قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ 10ویں نمبر پر ہے رحمت للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر اس کے عذاب سے بچایا، ایک اللہ کی عبادت اور اس کی محبت سکھائی، ایک ایسا نظام زندگی دیا جو انسانیت کو امن و سلامتی کی طرف لے جاتا ہے اور نوع انسان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت ثابت ہوئے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کا ترجمہ ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 11، مکمل ضابطۂ حیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات اپنے اصحاب کو دیں وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جس میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، شادی، غمی، غرض زندگی کے سارے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ یعنی سیرت ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے خیر الامم یعنی بہترین امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ساری امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، کیونکہ اس امت کو انبیاء کی سنت یعنی دعوت اللہ سے نوازا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آل عمران کی آیت نمبر 110 جس کا ترجمہ ہے تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی کہ نیک کام کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے رسالت کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے رسالت کے لفظی معنی ہیں پیغام پہنچانا۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے خبر دینے والا۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ انسان کو ذات الہی کی صحیح پہچان رسولوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 یا زیادہ۔ میں نے سوال کیا ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا یا بند کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر آئے جو لوگوں کو ہدایت و رہنمائی فراہم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، نہ حقیقی نہ بروزی۔ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے عقیدہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت دوسرا سب سے اہم عقیدہ ہے۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ نمبر 1 تمام انبیاء کرام پر بلا تفریق ایمان لایا جائے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ نمبر 3 انبیاء کرام کے بارے میں کوئی گستاخی تو کیا اس کے شائبے سے بھی بچا جائے۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پچھلے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے نبوت لفظ کے معنی ہیں آپشن الف پیغام پہنچانا، آپشن ب حکم کرنا، آپشن جیم انتخاب کرنا، آپشن دال خبر دینا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال خبر دینا۔ دوسرا سوال ہے اولو العزم یعنی بڑی ہمت والے صفت ہے آپشن الف کچھ انبیاء کرام کی، آپشن ب کچھ صحابہ کرام کی، آپشن جیم کچھ مومنوں کی، آپشن دال کچھ اولیاء کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف کچھ انبیاء کرام کی۔ تیسرا سوال ہے جس رسول کے بعد پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئیں وہ ہیں آپشن الف حضرت آدم علیہ السلام، آپشن ب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن دال حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔